اور پھر جو اصل سانپ کی جڑ ہے اس کو ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ جب تک کہ یہی جنگ آپ بھارت کے اندر نہیں بھیجیں گے وہ ہمارے خلاف ہی جنگ کرتا رہے گا۔ ہم نے خالستان کو کیوں کھلا چھوڑ دیا؟ ہم نے کشمیر کی جہاد آزادی کو کیوں ہم بھڑکا نہیں رہے؟ وہاں تو جائز جہاد آزادی ہے، خالستان کی تحریک آزادی پوری دنیا میں ریکگنائز کی جا رہی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ جب بھارت کے اندر تحریک آزادیاں بھڑکتی ہیں پاکستان میں دہشت گردی کم ہو جاتی ہے۔ 1,00,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا بڑا فیلئر ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اور بھارت کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی، کمپیرزن دیکھ لیں۔ اجیت کمار ڈوول نے دہشت گرد استعمال کرتے ہوئے، پراکسی ایلیمنٹس استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے کوئی دنیا کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کیا کہے گی، FATF لگ جائے گا، ہمیں برا لگے گا، دنیا کہے گی انڈیا دہشت گرد ملک ہے۔ انہوں نے 1,00,000 پاکستانی شہید کر دی اور ہم نے ایک ہندو نہیں مارا، ہم نے ایک انڈین سولجر نہیں مارا اور ہمارے ہزاروں شہید ہو چکے۔ یہ پاکستان کی ڈیفینسو پہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے، اور اب ہم اس میں بھی سرنڈر کرتے جا رہے ہیں کہ جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ایریا ڈومیننس بھی ہم نے چھوڑ دی، اب سارا ایریا جو ہے وہ TTP ڈومینیٹ کر دیا ان علاقوں میں۔ خود آرمی کے افسر اور جوان چھوٹی جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار اب کیسے جائیں گے، وہ بسوں کو اور IS کو روک کے اس میں صرف شناختی کارڈ دیکھ کے بندے اتار لیتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا؟ اس پہ کوئی رسپانس بلڈ نہیں کرنا؟ پروونشل حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ گنڈاپور کی حکومت جو چل رہی ہے وہاں پہ اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ انہوں نے تو ساری پولیس میں اپنی ایڈمنسٹریشن میں اپنے PTI کے یوتھیے بھرتی کر لی ہیں، جو خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ پاک فوج کے افسر اور جوان شہید ہو رہے ہیں اور اغوا ہو رہے ہیں اور فوج ذلیل ہو رہی ہے۔ یہی بات میں نے کہا نا، آپ مجھے بتائیں پوری ان کی صوبائی حکومت میں سے کسی ایک شخص کا بتائیں جس نے کسی شہید افسر اور جوان کے جنازے میں شرکت کی ہو۔ حالانکہ FC کے سارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں ان کا تعلق اسی کے صوبے سے ہے۔ ساری FC جو ہے وہ پشتون ہے، ساری FC جو ہے انہی ٹرائبل ایریاز سے، انہی اپنے ہی پشتونوں کو یہ شہید کروا رہے ہیں جہنم کے کتوں کے ہاتھوں، کسی ایک کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نااہلی اور کرپشن تو پہلے تھی، اب یہ براہ راست دہشت گردوں کے سہولت کار ہو چکے ہیں۔ تو میں بہت سختی سے پاکستان کی تمام تر عسکری اور سیاسی قیادت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کریں، اس طرح نہیں چل سکتا۔ سوچیں اگر بھارت نے حملہ کر دیا اور پیچھے BLA اور جہنم کے کتوں نے ہمارے لیے پش سے حملہ کیا، ہمارے اوپر، ہمارے احساسوں پہ، ایسٹس پہ، کانوائز پہ، ایئر بیسز پہ حملے کرنے شروع کر دیے، پھر پاکستان کیا کرے گا؟ یہ پہلے بھی جہنم کے کتوں کو استعمال کر کے ہمارے قیمتی ہوائی جہاز تباہ کروا چکے ہیں، ایئر بیسز پہ حملے کروا چکے ہیں، کانوائے ایمبوش کرواتے ہیں۔ جب ایک دفعہ انڈیا حملہ کرے گا تو یہ پوری طاقت سے کھول دیے جائیں گے۔ ابھی یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے، یہ جو انسرجنسی بلڈ ہو چکی ہے، یہ پریکٹیکلی 60-70% علاقہ پاکستان کا ایسا ہے جو پریکٹیکلی نو گو ایریا بن چکا ہے پاکستان کی مسلح افراد کے لیے کہ وہ سویلین لباس میں بسوں میں بیٹھ کے اپنی گاڑیوں میں فیملیز کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے، کیونکہ کہیں BLA نے روڈ بلاک لگایا، کہیں TTP نے۔ اندازہ ہے پاکستانی قوم کو کہ کتنا بڑا سیریس تھریٹ کھڑا ہو چکا ہے پاکستانی ریاست کے لیے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ریزالو کریں۔ پروونشل گورنمنٹس کمپلیٹ فیل ہو چکی ہے، اب فیڈرل گورنمنٹ کو اور پاکستان آرمی کو مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ ہم کو بہت ایگریسو ہو کے اوفینسو ڈیفنس پہ جانا ہے، اندر بھی سختی کریں، قرآن و سنت نافذ کریں، شریعت نافذ کریں، ان جہنم کے کتوں کو عبرت کا نشان بنائیں، جو قبائلی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائیں۔ اس کے لیے چاہے ہمیں پاکستان سے محبت کرنے والی قبائلی ملیشیا ریز کرنی پڑے ان کے مقابلے میں، اس کو ریز کریں۔ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے قبائلی جو ہمارے پاکستان کی ان پیڈ آرمی ہوا کرتی تھی ہمیشہ، اب وہ آرمی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے کیونکہ ریاست پاکستان کمزوری دکھا رہی ہے۔ افغانستان کو سختی کریں، ان کو اس بات کی جب بھی پاکستان میں کوئی حملہ ہو، ہمارے کوئی افسر اور جوان شہید ہو، اس کی قیمت افغانستان کو دینی چاہیے۔ اور تیسرا بھارت کے معاملے میں آپ بہت زیادہ نرمی کر رہے ہیں، وہاں نہ تحریک آزادی کو وہاں بھڑکاتے ہیں، نہ آگے بڑھ کر اس پہ حملہ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دوبارہ ایک حملہ کرنے کے لیے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے آ رہا ہے، اور اب کی دفعہ وہ اپنی لینڈ فورسز اور نیوی کو بھی لے کر آئے گا۔ اب کی دفعہ وہ طریقہ استعمال کرے گا جو پچھلی دفعہ اس نے نہیں کیا تھا، وہ اپنی غلطی سے سیکھ چکا ہے۔ پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ نے اس کو نیا اسلحہ بھی دیا ہے، نئی ٹیکنیک اور اسٹریٹجیز بھی دی ہیں۔ پاکستان کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی کہ اگر مشرق سے بھارتی لینڈ فورسز داخل ہوتی ہیں، پاکستان کا وہ بلاکیٹ کرتے ہیں، ایک ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے اور ہماری پشت غیر محفوظ ہو مغرب کی جانب سے، BLA اور TTP سے۔ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کریں۔ صوبائی حکومتوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، یا اسٹرانگ گورننس لگائیں، موجودہ گورنر بیکار ہے، مضبوط اسٹرانگ گورنر لگائیں، یہاں پر مضبوط مارشل لا لگائیں اور سختی کریں اور فوری کریں۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو، اللہ اس پاک سرزمین کے پرچم کو کبھی رسوا نہ ہونے دے۔ لیکن اگر ہمیں جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنے حکمرانوں کی سستی، کاہلی، نااہلی اور مایوپک ویژن کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ پیسو ڈیفنس کی وجہ سے ہو رہی ہے، ری ایکٹیو رسپانس کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا ہمارے لیے، ہمیں جو سزا لگ رہی ہے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے لگ رہی ہے۔ اللہ نے تو ہمارے نصیب میں عزت لکھی تھی۔